ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ ابھی آپ کہیں گے کون سے آقا؟ ارے وہی آقا جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک بنا کر کے بھیجا۔ جیسے رزق دینے والا اللہ ہے لیکن اسے بانٹنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، چاند بنانے والا اللہ ہے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والی ذات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، سورج بنانے والا اللہ ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والی ذات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، پیڑ بنانے والا اللہ ہے، پیڑ کو اپنے قدموں میں بلانے والی ذات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ میرے امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا ہی خوب کہہ دیا، رب ہے قاسم یہ ہے موتی، رب ہے قاسم یہ ہے موتی، رزق ان کا کھلاتے یہ ہے، رزق ان کا کھلاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک گل کہلاتے یہ ہے، مالک گل کہلاتے یہ ہے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی پرہیزگار ہے، یعنی اللہ کے جتنے ولی تھے ہیں اور رہیں گے سب کے سب پرہیزگار ہے۔ تو آئیے انہی میں سے میں ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو حسنی اور حسینی سید ہیں، جن کے والد کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں، جن کا نام نامی معین الدین حسن ہے، جنہیں ہم اور آپ خواجہ خواجگاہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ سلطان السلطان کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ سلطان الہند کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ سنجر والے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کو سنجر والے پیر کیوں کہا جاتا ہے۔ ایران کے ایک شہر سنجر میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے آپ کو سنجر والے پیر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 14 رجب المرجب 537 عیسوی دوشنبہ صبح صادق کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ والد کی طرف سے 12واں سلسلہ اور والدہ کی طرف سے 11واں سلسلہ جا کر حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چاہنے والوں کا ایمان بنے بیٹھے ہیں، چاہنے والوں کا ایمان بنے بیٹھے ہیں، اپنے عاشق کی وہ پہچان بنے بیٹھے ہیں، اپنے عاشق کی وہ پہچان بنے بیٹھے ہیں۔ ارے ہند والوں میرے خواجہ کے کرامات تو دیکھو، ارے ہند والوں میرے خواجہ کے کرامات تو دیکھو، 800 سال سے ہند کے سلطان بنے بیٹھے ہیں، 800 سال سے ہند کے سلطان بنے بیٹھے ہیں۔ حاضرین محفل، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر جب 15 سال کی تھی تب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ ایک قول ہے کہ جب آپ کی عمر 15 سال سے کم تھی تب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ٹھیک 2 سال بعد آپ کے والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے وراثت میں ایک باغ آیا، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور باغبانی بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی، آپ کو نعمت ملی، آپ کو علم ظاہری حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، آپ علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے نیشا پور تشریف لے جاتے ہیں اور آپ مزید علم ظاہری حاصل کرتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں بڑے بڑے علماء کرام اپنے سوالات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سوالات کے صحیح مختصر تسلی جواب دیا کرتے تھے۔ حاضرین محفل، آئیے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا چلوں جس سے آپ کا اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انا ساگر کے قریب تشریف فرما تھے کہ تبھی وہاں سے ایک چرواہا گزرا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چرواہے سے کہا، بیٹا مجھے تھوڑا دودھ پلا دو۔ وہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور مذاق اڑانے لگا
وہ بولا بابا یہ تو ابھی 6 ماہ کی بچڑیاں ہیں، ان میں دودھ کہاں؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور ایک 6 ماہ کی بچڑی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب اس 6 ماہ کی بچڑی کو آپ کے پاس لے کر کے اس چرواہا پہنچا، جب اسی آپ نے اس 6 ماہ کی بچڑی کے تھن میں ہاتھ لگایا، جیسے اس 6 ماہ کی بچڑی کے تھن میں ہاتھ لگانا ہوا کہ پورا تھن دودھ سے بھر گیا، یہ سب دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چرواہے سے کہا جا برتن لے کر کے آ۔ جب وہ برتن لے کر کے آیا اور دودھ نکالنا شروع کیا، اتنا دودھ نکلا کہ سارا برتن بھر گیا۔ تقریباً 40 آدمی نے اس دودھ کو پیٹ بھر کر کے پیا، پھر بھی وہ دودھ ختم نہ ہوا۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دودھ کو نوش فرمایا اور پھر سے اس 6 ماہ کی بچڑی کے تھن میں ہاتھ لگایا تو پورا تھن سوکھ گیا۔ جیسے 6 ماہ کی بچڑی کا تھن رہتا ہے ویسے کا ویسا ہو گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چشتیہ گنبد کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ گنبد کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیادے ہیں لیکن وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیادے ہیں لیکن وزیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے میرے خواجہ نے عنایت کی ڈالی ہے صرف ایک نظر، جب سے میرے خواجہ نے عنایت کی ڈالی ہے صرف ایک نظر، قسم خدا کی کانچ کے ٹکڑے تھے لیکن ہیروں میں گنے جاتے ہیں، قسم خدا کی کانچ کے ٹکڑے تھے لیکن ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔